اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے ہم ایجوکیشن کے سیکنڈ لیکچر کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ آئیے پہلے ریڈنگ کرتے ہیں۔ تعلیم کا عمل پیدائش سے موت تک جاری رہتا ہے، یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر انسان کے زندہ رہنے تک، یعنی اس کی موت آنے تک تعلیم جو ہے یعنی علم حاصل کرنے کا جو عمل ہے وہ جاری رہتا ہے۔ اس میں تمام نصابی اور ہم نصابی سرگرمیاں شامل ہیں، اس میں آپ کے سلیبس سے ریلیٹڈ اور جو آپ کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب شامل ہوتی ہیں۔ کمرہ جماعت کے اندر یا باہر تعلیم کا عمل اسکول میں، گھر میں، کھیل کے میدان یعنی ہر جگہ جاری رہتا ہے۔ کسی بات کو دیکھنا، سمجھنا اور اسے اپنے کردار کا حصہ بنا لینا تعلیم ہے، یعنی جب آپ کسی چیز کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر اس کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو اپنے کردار کا حصہ بنا لیتے ہیں، یعنی اس کو اپنی پرسنالٹی جو ہے اس میں شامل کر لیتے ہیں، تو کسی چیز پر عمل کرنا شروع کر دینا کیا ہے؟ بیسیکلی آپ کی تعلیم ہے۔ یعنی کچھ چیزیں آپ نے سیکھیں لیکن ان کو سیکھنے کے باوجود آپ اس پہ عمل نہیں کرتے تو آپ کی تعلیم جو ہے، آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ انکمپلیٹ ہوتی ہے۔ اور جب آپ اس چیز کو، کسی بھی چیز کو سیکھ کر اس کو اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو پھر وہ تعلیم آپ کی مکمل ہوتی ہے۔ بولنا، پڑھنا، لکھنا، تقریر کرنا یا کوئی جسمانی مہارت حاصل کرنا تعلیم ہے۔ اپنے اخلاق اور عادات، رویوں اور سوجھ بوجھ میں نشوونما پانا تعلیم ہے۔ اب یہ تمام تعلیم کے ڈفرینٹ کانسیپٹس جو ہیں وہ آپ پڑھ رہے ہیں۔ حقیقت میں تعلیم ایسا معاشرتی عمل ہے جس سے افراد معاشرہ کو ایسی رہنمائی حاصل ہوتی ہے جس سے ان کی ہمہ پہلو تربیت اور نشوونما ممکن ہو جاتی ہے، یعنی ان کی ہر طریقے کی جو نشوونما اور تربیت ہے وہ ممکن ہو جاتی ہے، ہر اسپیکٹ سے ریلیٹڈ۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ہماری پرسنالٹی میں ملٹی ڈائمینشنل امپروومنٹ جو ہے وہ لے کر آتی ہے۔ تعلیم مخفی شخص کو اس کے خول سے باہر نکالتی ہے، یعنی کوئی ایسا انسان جو کہ بہت انٹروورٹ ہے نا، اپنے آپ میں رہتا ہے، اس کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر نکالتی ہے، اس کو اس کے ایک جو آئسولیشن میں وہ رہتا ہے اس سے باہر لے کر آتی ہے اور معاشرے کا ایک مفید رکن بنا دیتی ہے اور اس کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ معاشرے کے لیے کارآمد سرگرمیاں جو ہیں وہ انجام دے سکے۔ قوموں کی ترقی کا انحصار تعلیم یافتہ افراد پر ہوتا ہے۔ اب جس قوم میں جتنے زیادہ تعلیم یافتہ افراد ہوں گے وہ قوم اتنی ہی ترقی کرے گی۔ انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب اور اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ کی عطا کردہ اس برتری کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو سائنس کا علم عطا کر کے اشیاء کی اصلیت اور حقیقت جاننے کی صلاحیتیں بھی دی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو کون سا علم عطا کیا ہے؟ سائنس کا علم عطا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر چیز کی حقیقت جاننے کی بہت ساری سکلز جو ہیں وہ بھی نوازی ہیں۔ لیکن انسان اپنی تمام صلاحیتوں کے باوجود رہنمائی کے لیے رب کا محتاج ہے۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی اور خالق کائنات کی حقیقت کو جان لے۔ کامیابی صرف رضا الہی کے حصول میں ہے اور تعلیم ہمیں رضا الہی کے حصول کا راستہ بتاتی ہے۔ کیا آپ نے بہت زیادہ یہ نوٹ کیا ہوگا کہ انسانوں میں کریوسٹی، جس کو ہم تجسس بھی کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کے بارے میں جانیں کہ کوئی بھی چیز کیسے وجود میں آئی، اور پھر ہم آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور انسان کا کنیکشن جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ بن جاتا ہے کہ ہم پھر گمراہ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں بیٹے۔ وہی تعلیم صحیح معنوں میں صحیح تعلیم ہے، ٹھیک تعلیم ہے، جس کو حاصل کرنے کے بعد انسان اور اللہ تعالیٰ کا کنیکشن جو ہے وہ اور اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ایسی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو آپ کو آپ کے رب سے دور کر رہی ہے تو پھر وہ تعلیم جو ہے وہ کسی فائدے کی نہیں ہے، اسے نقصان ہی پہنچ رہا ہے۔ انسان جن طریقوں سے تعلیم حاصل کرتا ہے، ماہرین تعلیم نے ان کو 3 اقسام، رسمی تعلیم، نیم رسمی تعلیم اور غیر رسمی تعلیم میں تقسیم کیا ہے۔ تعلیم جو ہے اس کو حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ 3 طریقے کون سے ہیں؟ رسمی تعلیم، نیم رسمی تعلیم، غیر رسمی تعلیم، جن کو ہم ٹائپس آف ایجوکیشن بھی کہتے ہیں، جن میں فارمل ایجوکیشن ہے، نان فارمل ایجوکیشن ہے اور انفارمل ایجوکیشن ہے۔ آئیے اب ان ٹائپس کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی جو ٹائپ ہے اس کا نام ہے رسمی تعلیم، یعنی کہ فارمل ایجوکیشن۔ ہر معاشرہ اپنی نئی نسل کی تربیت کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں اور دوسرے تعلیمی ادارے قائم کرتا ہے۔ واضح اور طے شدہ مقاصد کے تحت مقررہ نصاب اور مشاغل کے ذریعے معاشرے کے مقرر کردہ اساتذہ مخصوص طریقہ ہائے تدریس استعمال کر کے ایسے تعلیمی اداروں میں جو تعلیم دیتے ہیں وہ رسمی تعلیم کہلاتی ہے۔ طے شدہ تعلیمی مقاصد، نصاب تعلیم اور مخصوص اداروں کے ذریعے معاشرہ اپنی آئندہ نسل کا رخ متعین کرتا ہے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں رسمی تعلیم
تعلیم کی اچھی مثالیں ہیں۔ اب بیٹے وہ تعلیم جو آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے حاصل کرتے ہیں، وہ آپ کا اسکول بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کالج بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی یونیورسٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ جو ادارے ہیں وہ رسمی تعلیم یعنی فارمل ایجوکیشن کے انڈر آتے ہیں۔ فکس ٹیچرز ہوتے ہیں جنہوں نے ریلیونٹ سبجیکٹ کے اکارڈنگ لیکچر دینا ہوتا ہے، پھر اس میں پراپر ایک سسٹم ہوتا ہے، جیسے آپ کے اسکول میں ہوتا ہے کہ جب آپ 8th کلاس کے ایگزامز دیتے ہیں اور پھر 8th کلاس کا اچھا رزلٹ شو کرتے ہیں تو اس رزلٹ کی بیسس پہ آپ کو 9th کلاس میں ایڈمیشن ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سارے سسٹم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ فارمل ایجوکیشن کا سسٹم ہے۔ اس میں آپ کا ایک پراپر سلیبس بنتا ہے، کس کلاس میں کس ٹرم میں بچے نے کیا سلیبس پڑھنا ہے، اس میں آپ کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں جن میں آپ کے ڈفرینٹ کمپٹیشنز آتے ہیں، آپ کی اسمبلی ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی آپ جتنا سلیبس کے علاوہ جو کچھ پرفارم کرتے ہیں وہ آپ کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں آتا ہے، تو یہ ساری چیزیں مل کر فارمل ایجوکیشن جو ہے اس کو بناتے ہیں۔ نیم رسمی تعلیم جس کو ہم نان فارمل ایجوکیشن بھی کہتے ہیں، بعض اوقات مختلف اساتذہ سے جز وقتی کام لے کر مختلف کورسز کی تدریس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اساتذہ کی باقاعدہ بھرتی عمل میں نہیں آتی۔ دراصل یہ تعلیم بھی رسمی تعلیم ہی کا حصہ ہوتی ہے، تعلیمی مقاصد اور نصاب بھی طے شدہ ہوتا ہے، لیکن باقاعدہ تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں نہیں لایا جاتا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی کلاسز اور مختلف کلاسوں کے مختلف مضامین کی تیاری کے لیے ٹیوشن کے باقاعدہ اداروں کی مثال دی جا سکتی ہے۔ آسان الفاظ میں ہم یہ کہیں گے کہ ایسی ایجوکیشن جو کہ ہم ٹیوشنز کے تھرو حاصل کرتے ہیں اس کو ہم نان فارمل یا غیر رسمی تعلیم جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ لوکل کمیونٹی سے سلیکٹ ہوتے ہیں اور پھر کوشش کی جاتی ہے کہ انسٹیٹیوٹس وہ لیے جائیں جو کہ بچوں کے گھروں کے نزدیک ہوں، اور پھر اس میں آپ کی یہ جو کریکولم ہوتا ہے یہ آپ کی زندگی کے حالات کے اکارڈنگ بھی جو ہے وہ ڈیزائن کیا جا سکتا ہے، اور اس میں کمیونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے، اور ٹیچر وہ بھی زیادہ تر ان اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں جن کو وہ پرسنلی جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں 2 ٹائپس بھی آ جاتی ہیں جس میں آپ کی ڈسٹنس ایجوکیشن ہے اور سیلف ایجوکیشن ہے۔ اب جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا نام جن بچوں نے سنا ہے تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ جا کے ایڈمیشن لے لیتے ہیں لیکن ان کو ریگولر کلاسز جو ہیں وہ نہیں لینی پڑتی۔ ڈفرینٹ ڈیز میں ورک شاپس ہوتی ہیں، وہ اسٹوڈنٹس ان ورک شاپس کو اٹینڈ کرتے ہیں، آپ کو سلیبس پورا دے دیں گے، بکس بتا دیں گے، اور پھر آپ نے کس سے کیسے کیا پڑھنا ہے وہ آپ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور آپ اپنی مرضی کا ٹیچر جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ ٹیچر جو ہے وہ آپ کے گھر کے پاس بھی ہو سکتا ہے، کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، آپ اسے جا کے ٹیوشنز لیتے ہیں یا وہ ٹیچر آپ کو آ کر پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ پھر پیپرز دے دیتے ہیں، یہ آپ کی نان فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے جس کو ہم نیم رسمی تعلیم جو ہے وہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہماری ٹائپ آتی ہے غیر رسمی تعلیم جس کو ہم انفارمل ایجوکیشن بھی کہتے ہیں۔ فارمل ایجوکیشن is that which is got through neither some regular nor a part-time teacher. It includes the knowledge of customs and skills that a person learns through his observation. Learning from society comes under this category. اب بیٹے انفارمل یا غیر رسمی تعلیم میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں نہ تو کوئی آپ کا ریگولر ٹیچر ہوتا ہے، نہ کوئی آپ کی کلاسز ہوتی ہیں، بلکہ ایسی چیزیں جو آپ اپنی آبزرویشن کے تھرو سیکھتے ہیں وہ آپ کی انفارمل ایجوکیشن یا غیر رسمی تعلیم میں آتی ہیں۔ فار ایگزامپل چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے بڑے بہن بھائیوں کو دیکھ کر بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں، تو وہ انفارمل ایجوکیشن ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سارے ایسے بیہیویئر، بہت ساری ایسی اسکول آف تھاٹس جو کہ آپ اپنے معاشرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سب انفارمل ایجوکیشن میں آتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی کاشتکار ہے اور اس کا بیٹا اس کے ساتھ جاتا ہے اور وہ اس کو کاشتکاری کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ کاشتکاری آہستہ آہستہ اپنے والد سے سیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو بیٹیاں ہیں وہ والدہ کے ساتھ گھر میں کام کرواتی ہیں تو وہ گھریلو کام جتنے ہیں وہ اپنی والدہ سے سیکھتی ہیں، اور ایسی ایجوکیشن کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی جگہ یا کوئی ٹائمنگ جو ہے یا کوئی سلیبس جو ہے وہ مقرر کیا جا سکے، کہیں بھی آپ کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل دوستوں سے کھیلتے ہوئے آپ بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں وہاں پر آپ بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں، اور ایسی تعلیم کا جو سب سے بڑا مرکز ہوتا ہے نا، یعنی جو سینٹر ہوتا ہے وہ آپ کا گھر ہوتا ہے، اور گھر اور خاندان کے بہت سے رسم و رواج آدمی خود بخود جو ہے وہ سیکھ لیتا ہے، اور یہ ساری چیزیں کس چیز میں آتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں، یہ سارا جو سیکھنے کا عمل ہے یہ آپ کی انفارمل ایجوکیشن میں آتا ہے۔ اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں نے آپ کو ٹائپس آف ایجوکیشن کا جو ٹاپک پڑھایا ہے اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے زبانی یاد کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔